علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آج ہم سبق کا آغاز کریں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 148۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے۔ وَلِكُلٍّ کا مطلب ہے اور ہر ایک کے لیے، وِجْهَةٌ ایک سمت ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا وہ اس طرف رخ کرتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تو تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، أَيْنَمَا تَكُونُوا جہاں بھی تم ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا تو لے آئے گا اللہ تعالی تم سب کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ وجہتن کا لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے سمت۔ وجہتن وہ جگہ جس طرف منہ کیا جائے، وجہتن کہتے ہیں وہ جگہ جس طرف منہ کیا جائے اس کو وجہتن کہتے ہیں۔ واو کے اوپر زبر ہونا تو وجہتن تو یا وجہن، وجہن کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، اسی سے جمع ہے وجوہ، اور وجہتن کا مطلب ہے سمت، وہ جگہ جس کی طرف منہ کیا جائے، فعلتن کے وزن پر ہے۔ تو فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے۔ اب یہود نے بیت المقدس میں سے صخرہ بیت المقدس کو قبلہ بنا رکھا تھا، وہ اس طرف منہ پھیرتے تھے، اور جو کرسچن ہیں عیسائی انہوں نے بیت المقدس کی مشرق جانب کو قبلہ بنا رکھا، اور مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس طرح وہ منہ کرتا ہے، تو اس سمت رخ کرنا اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی تابعداری، اللہ کی اطاعت اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے اس طرف منہ پھیر لینا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تو فرمایا کہ تم نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اس معاملے میں صرف اتنی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کو قبلہ مقرر کر دیا ہے اس طرف تم نے منہ کرنا ہے اور نیکی کرنے کی کوشش کرو۔ اب اس پہ جھگڑا کرنا کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اس کو کیوں چھوڑ دیا، اب بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں، تو پہلے والا غلط تھا یا اب غلط ہے، یا پہلے والا صحیح تھا تو ابھی پھر نیا قبلہ کیوں اختیار کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تم نیکی کے کام کی طرف آگے بڑھو۔ اللہ کے حکم کو ماننا اصل مقصد یہ تھا، اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے پیچھے کہ تحویل قبلہ کا ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ میں سے اللہ کے رسول کی بات کو کون مانتا ہے۔ تو جب بیت المقدس کی طرف حکم تھا اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی، اور جب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا تو مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا، لیکن جو ضدی لوگ تھے، جو ہر درم لوگ تھے، انہوں نے صرف باتیں کرنی ہیں تو ان کی باتوں کا ذکر بھی، اہل کتاب کی باتوں کا ذکر بھی اللہ نے کیا۔ اینما تکونوا جہاں کہیں ہوگے تو اللہ تمہیں اکٹھا کر لے گا۔ اب اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو،
دنیا کے کسی کونے میں ہو، اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر لے گا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اسی طرح جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اللہ کے حکم کو مان کے، اس وقت وہ بھی ٹھیک تھے، اور جب قبلہ کی تحویل تبدیلی کا حکم آیا تو بیت اللہ کی طرف منہ کرنا یہی درست ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے آپ نکلتے ہیں، وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے خَرَجْتَ آپ نکلتے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو۔ یہ آپ نے فرق سمجھنا ہے، یہاں پر وجہ ہے اور اوپر کیا تھا؟ وج۔ تو وج کا مطلب کیا ہے؟ سمت، اور وجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چہرہ۔ تو آپ جہاں سے بھی نکلیں، فولی وجہ کا، پھیر لیں اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ شطر کا مطلب کیا ہے؟ طرف، مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ اب اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے، اس کو ماننا ہے، اور یہی حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں، جو تم عمل کرتے ہو، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو حق میں شک نہ کیجیے، حق کیا ہے اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی حق ہے کہ قبلہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز کو پڑھا جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ، کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، مسجد حرام کی طرف آپ اپنا رخ کر لیں۔ تو اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا، اور پھر فرمایا مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، کہ جہاں سے بھی آپ نکلیں۔ تو یہ بتلانا مقصد ہے کہ یہ حکم صرف اس وقت نہیں ہے کہ آپ جہاں کہیں مقیم ہیں، اپنے گھر پر ہیں اور اپنے شہر میں ہیں، تو اس وقت آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ کو قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ آپ جہاں پر بھی ہوں، سفر میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی کونے میں ہوں، تو آپ نے مسجد حرام کی طرف ہی رخ کرنا ہے۔ تو اطاعت میں یہ بتانا مقصد ہے کہ سفر میں بھی تخفیف نہیں ہے۔ سفر میں نماز جو 4 رکعت والی ہیں ان کو 2 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تخفیف ہو جاتی تھی، لیکن قبلے کی طرف رخ کرنے میں چھٹکارا نہیں ہے، بلکہ قبلے کی طرف رخ سفر میں بھی کرنا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے، اور وہ آپ کی طرف ابھی لانچ کیا جاتا ہے، آپ لوگ اس کا جواب دیں۔ جو ابھی ہم نے 2 آیت پڑھی ہیں، انہی میں سے ایک سوال آپ کو کیا جائے گا۔ تو فرض نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا ایسا حکم ہے کہ سفر میں بھی اس کا اہتمام ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سفر کی مشقت کی بنا پر یہاں تخفیف ہوگی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، کہ یہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یہ مزید تاکید کر دی، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو جی سوال آپ کے پاس آ چکا ہے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ سوال یہ تھا کہ وجہتن، یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو واو کے زبر کے ساتھ نہیں پڑھنا تاکہ آپ کو بتانا آسان ہو۔ تو وجہتن کا معنی کیا ہے؟ جی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اسی طرف منہ کرو، کس طرف؟ مسجد حرام کی طرف۔ جی آپ کے سوال کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ وجہتن کا معنی کیا ہے؟ اس میں پہلا آپشن تھا جس کو لوگوں نے کلک کیا، 60% لوگوں نے،
وہ کیا تھا کہ وہ جگہ جس طرف منہ کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وجہتن. اور دوسرا آپشن تھا چہرہ، اور 40% لوگوں نے اس پہ کلک کیا. آپ نے توجہ سے نہیں سنا اس لیے آپ سے غلطی ہوئی ہے. تو صحیح جواب کیا ہے؟ وجہتن، وہ جگہ جس طرف منہ کیا جائے. سمت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وجہتن. تو اب توجہ سے آپ سنیے گا تاکہ معنی آپ کو صحیح یاد رہے. جزاکم اللہ خیر. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اسی طرح منہ کرو. ہر جگہ مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیرنے کا حکم ہے، اور لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو. تو یہ 3 حکم ہیں اس آیت میں. ترجمہ دیکھیے. وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے، خرجتا آپ نکلیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو پھیر لیں. فولی کا مطلب کیا ہے؟ پھیر لیں. وجہ کا، اپنے چہرے کو. واو کے اوپر زبر ہو، وجہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چہرہ. اور وجہتن کا مطلب کیا ہے؟ سمت. تو یہ فرق تھا جو آپ کو بتایا تھا پہلے. فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو پھیر لیں اپنے چہرے کو. شطر المسجد الحرام، مسجد حرام آپ جانتے ہیں، تو مسجد حرام کی طرف. شطر کا مطلب کیا ہے؟ طرف. تو جہاں سے بھی آپ نکلیں تو مسجد حرام کی طرف چہرے کو پھیر لیں. پچھلی آیت میں بھی یہ حکم تھا اور یہاں پر دوبارہ یہی حکم دیا گیا. پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی تم ہو. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تو پھیر لو اپنے چہروں کو. شطرہ، اسی کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو. لِأَلَّا، تاکہ نہ ہو. لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے. عَلَيْكُمْ، تمہارے خلاف. حجتن، کوئی دلیل. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. منہم، ان میں سے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو آپ نہ ڈریں، تم سب نہ ڈرو ان سے. وَخْشَوْنِی، اور ڈرو مجھ سے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی، اور تاکہ میں تمام کر دوں. نعمتی، اپنی نعمت کو. علیکم، تم پر. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم. تَهْتَدُونَ، ہدایت پاؤ، ہدایت یافتہ بن جاؤ. تو یہاں پر دوبارہ سے وہ حکم ہوا. پچھلی آیت میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آیت نمبر 149 کی ابتدا میں. اور اب آپ دیکھیں دوبارہ سے وہی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی آپ نکلیں تو آپ نے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کرنا ہے. یعنی سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کہیں بھی ہوں. نماز کا وقت ہے، فرض نماز آپ نے پڑھنی ہے، تو چہرہ کس طرف کرنا ہے؟ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے. تو اس میں تاکید ہے، تاکید کے لیے دوبارہ حکم دے دیا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوبارہ حکم دیا ہے کہ آپ نے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرنا ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اب کنت یہ ایک کے لیے ہوتا ہے اور کنتم جمع کا صیغہ ہے. تو اب اس میں یہ حکم ہے کہ سب کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ تم سب جہاں پر ہو. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، وَلُّو جمع کا صیغہ ہے، تو تم پھیر لو. وجوہکم، وجہ ان کی جمع ہے. وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور اس کی جمع کیا ہے؟ وجوہکم، اپنے چہروں کو. تو جہاں پر بھی تم ہو، تم سب نے اپنے چہروں کو شطرہ اسی کی طرف پھیرنا. یعنی مزید تاکید کر دی کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی نمازی ہیں، جب وہ نماز پڑھیں گے تو چہرہ کس طرف کریں گے؟ بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف. اور دوبارہ حکم دینے کا یہاں پر اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اب یہ بیان مزید تحویل قبلہ اور بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کے مقاصد بیان کر رہے. اور ان میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہ تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل. وہ کیسے ہوگی؟ کیونکہ اہل کتاب وہ جانتے تھے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. ہم پڑھ چکے اس سے پہلے کہ وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اور ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عرب میں ایک نبی آئیں گے، مکہ میں ایک نبی آئیں گے جن کی ولادت مکہ میں ہوگی، وہ آنے والے ہیں، اور ان کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہوگا، وہ مسجد حرام ہوگا. تو اب اگر مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہتے تو اہل کتاب مسلمانوں کے خلاف ایک دلیل قائم کر دیتے کہ وہ جو آخری نبی آنے والے تھے ان کا قبلہ کون سا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا مسجد حرام، لیکن تم لوگ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو. تو اس چیز کو اللہ تعالی نے ختم کر دیا تاکہ وہ تمہارے اوپر کوئی اس طرح کی بات نہ کر سکے. اور پھر جو مشرکین تھے، عرب کے لوگ تھے، تو وہ یہ پسند کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا تو اس قبلے کو اختیار کیا جائے. تو چنانچہ مسلمانوں نے ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کو اختیار کیا، تو وہ بھی آپ کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کوئی دلیل نہیں بنا سکے. مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظالم ہیں، جو تمام ادلہ کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کوئی انسان کہے کہ میں نہیں مانتا، اس کو کون منوا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں وہ اس کے باوجود نہیں مانیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فلا تخشوہم، ان سے نہیں ڈرنا، وخشونی، اور مجھ سے ڈرنا ہے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تمام کر دوں میری نعمت تم پر. یہ نعمت ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام، مسجد حرام مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، اور تاکہ اس کو بھی تمام کر دیا جائے. اور پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیج کر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی، اس کو بھی تمام کر دیا گیا. تو وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور فرمایا کہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو شروع سے یہاں سے تحویل قبلہ کا ذکر ہے، یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم کتنی مرتبہ دیا گیا ہے؟ 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ دیا گیا ہے؟ 3 مرتبہ. ٹھیک ہے، ابھی 2 آیتوں میں تو ابھی ہم نے پڑھ لیا نا، تو اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول کو حکم دیا تھا. تو یہاں تک 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کعبہ کی طرف رخ کر لیں. اور مسلمانوں کو یہ حکم کتنی مرتبہ دیا؟ 2 مرتبہ، ایک اس آیت میں اور ایک پہلے. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، 2 مرتبہ مسلمانوں کو حکم دیا. اور اس کے حق ہونے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ کیا؟ 3 مرتبہ کیا. پچھلی آیت میں بھی آپ نے پڑھا تھا، اور اس سے پہلے بھی. تو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہی حق ہے. اور ہر جگہ اس کی طرف رخ کرنے کا حکم بھی 3 مرتبہ دیا ہے کہ جہاں بھی تم ہو تو تم نے کس طرف رخ کرنا ہے؟ مسجد حرام کی طرف. تو اس کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ دیا ہے. تو اس سے اس کی شان ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ حکم اور پھر بیت اللہ اور مسجد حرام کی جو شان ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے. جی یہاں پر بھی ایک سوال ہے، وہ سوال ابھی آپ کو بھیجا جائے گا، آپ نے اس کا جواب دینا ہے. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، کما کا مطلب ہے جیسے. جیسے ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولا ایک رسول، منکم تمہیں میں سے. یتلو وہ پڑھتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ سکھاتا ہے تم کو الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت. کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت حدیث ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ سکھاتا ہے تم کو مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہ تھے جانتے، جو تم نہیں جانتے تھے تو وہ بھی وہ رسول تمہیں
سکھاتا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ نعمت کی کہ ان کو بیت اللہ مسجد حرام ان کا قبلہ بنا دیا، فرمایا ایسے ہی ایک وہ بھی نعمت تھی، اور دوسری دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کو تعمیر کیا مسجد حرام کو، اس کو قبلہ بنا دیا گیا، اور دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مکہ کے باسیوں کے لیے ان میں سے ہی ایک نبی بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی پورا کر دیا، کما ارسلنا فیکم رسولا، کہ تم میں سے ہی ایک رسول بنا کر بھیج دیے، اور وہ رسول ان کا کام کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات پڑھ کے سناتے ہیں تمہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے من کو پاک کرتے ہیں، تمہارے اندر جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرتے ہیں، تمہارے اندر شرک کی بیماری ہے اس کو ختم کرتے ہیں، بدعات کی بیماریاں ہیں اس کو ختم کرتے ہیں، تمہارے اندر جو حسد، بغض، نفرتیں ہیں، اور آپس میں جو تم ایک دوسرے کے خلاف تمہارے اندر جو نفرتیں پائی جاتی تھی، اس سے من کو پاک کر دیا، اور غیر اللہ کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو ڈال دیا۔ تو یہ مطلب ہے کہ تزکیہ نفس کرنا، انسان کے جسم کو پاک کرنا، اور پاک کب ہوگا؟ جب انسان قرآن کا مطالعہ کرے گا، احادیث رسول کا مطالعہ کرے گا، سنت رسول کو اپنا آئیڈیل بنائے گا، اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کا من پاک ہو جائے گا۔ تو آپ سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم کتنی مرتبہ دیا گیا؟ تو 89% لوگوں نے جواب صحیح دیا ہے کہ 3 مرتبہ، اور کچھ نے کہا 2 مرتبہ، تو یہ جواب درست نہیں ہے۔ 3 مرتبہ مسلمانوں کو حکم 2 مرتبہ دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم 3 مرتبہ دیا گیا۔ تو توجہ سے سنیں گے تو پھر آپ کا جواب غلط نہیں ہوگا۔ بہرحال جنہوں نے جواب دیا، جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی؟ کہ آیات کو پڑھ کر سنانا اور تزکیہ کرنا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور وہ رسول وہ چیزیں تم کو سکھا رہے تھے جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی جو تمہارے عقل میں نہیں آنے والی، جو تمہاری سمجھ میں نہیں آنے والی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم انسانیت بنا کر بھیجا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بھی تمہیں بتا دی، جیسے قیامت قائم ہوگی، حشر میں کیا ہوگا، انسان نے مرنا ہے، تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی، حشر، نشر، نبوت، ملائکہ، تو یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول نے بتا دی جو انسان کے عقل میں آنے والی نہیں تھی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِی، تو تم ذکر کرو میرا، فَاذْكُرُونِی، تو تم ذکر کرو، نی میرا، جمع کا سیگا فَاذْكُرُوا، تم سب ذکر کرو، نی میرا، اذکرکم، تو میں ذکر کروں گا تمہارا، وَاشْكُرُوا لِی، اور تم شکر ادا کرو میرا، لی یعنی میرے لیے، میرا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ، اور دیکھیں گے آپ کے نون کے نیچے زیر ہے، تو اصل میں کیا تھا؟ وَلَا تَکْفُرُونِی، کہ میرا کفر نہیں کرنا، شکر کے مقابلے میں کفر یعنی ناشکری نہیں کرنی اور انکار نہیں کرنا۔ تو فَاذْكُرُونِی، تم سب میرا ذکر کرو، میں اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِی، اور تم شکر کرو میرا، وَلَا تَکْفُرُونَ، اور ناشکری میری نہ کرو۔ تو جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ قبلہ جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخ کر کے نماز پڑھنے کی تمنا کرتے تھے، آپ نے پڑھا نا اسی دوسرے سپارے کی ابتدا میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ
قبلۃ ترضاها کہ آپ کے چہرے کو ہم بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کی بات کو، خواہش کو مانتے ہوئے وہی آپ کا قبلہ بنا دیا جو آپ چاہتے ہیں۔ تو جب نعمت مل جائے اس پر شکر کیا جاتا ہے، تو سب مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم شکر ادا کرو۔ اور پھر یہ بھی نعمت تھی کہ اللہ رب العالمین نے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیج کر تو تعلیم دے دی ان لوگوں کو۔ وہ لوگ جو جاہل تھے، وہ لوگ جو ظالم تھے، وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں تھا، وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کو ترک کر چکے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، غیروں کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکا دیا کرتے تھے، انسان کا غلام بنا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں ڈال دیا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی عبادت سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کی طرف لگا دیا۔ تو یہ نعمتیں تھی، تو اب یہ کس نے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو فَاذْكُرُونِی تو تم اللہ کو یاد کرو۔ تو ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ یاد کرنا۔ فَاذْكُرُونِی تو تم سب اللہ کو یاد کرو، مجھے یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ذکر کا معنی زبان سے یاد کرنا بھی ہے اور دل اور عمل سے بھی، ٹھیک ہے؟ ذکر کا معنی زبان سے یاد کرنا بھی ہے اور دل اور عمل سے بھی۔ یہ نہ ہو کہ انسان زبان سے ذکر کرتا رہے اور دل اس کی موافقت نہ کرے۔ کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں اور ساتھ تسبیح کو بھی ہلائے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں زبان سے شاید پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن اگر توجہ نہیں ہے، دل آپ کا اس کا ساتھ نہیں دے رہا، تو پھر وہ اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو ذکر کا معنی زبان سے یاد کرنا بھی ہے اور دل سے بھی اور عمل سے بھی۔ آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا۔ تو سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 135 ہے۔ اور میں وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ تو یہ عمل ہے، اللہ کو یاد کر کے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ تو ذکر کا تعلق عمل سے بھی ہے، دل سے بھی ہے اور زبان سے بھی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو ذکر کرنا زبان سے بھی اور دل سے بھی اور عمل سے بھی، ان تینوں چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو انسان یاد کرے، اللہ رب العالمین کا جب حکم آ جائے اس کو مانے، اور ہمیشہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، گناہوں سے بچا رہے۔ عبادت کا جب حکم آ جائے تو اس کو پورا کرے اپنے عمل کے ذریعے، اور دل میں بھی یہ بات اس کے اندر موجود ہو کہ وہ عبادت دل سے کر رہا ہے، صرف دکھانے کے لیے نہیں کر رہا۔ وَاشْكُرُوا لِي اور تم میرا شکر ادا کرو۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی۔ شکر میں بھی دونوں چیزیں ہیں، زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعملوا آل داود شکرا کہ اے داود کے گھر والوں شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کا صحیح استعمال یہ بھی شکر ہے۔ اس نعمت کا صحیح استعمال یہ شکر ہے۔ اللہ نے انسان کو صحت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو اس کو اللہ کی عبادت میں لگا دینا یہ شکر ہے۔ اللہ تعالی نے زبان دی ہے تو زبان سے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اللہ تعالی نے سننے کے لیے کان دیے ہیں تو قرآن سنا جائے۔ آنکھیں دی ہیں تو دیکھ کر قرآن کو پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ کی باقی نشانیوں پہ غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ تو یہ عمل کے ساتھ شکر ادا کرنا ہے، اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے شکر ادا کیا جائے اور عمل اس کے خلاف ہو۔ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ
اولاد دیتا ہے تو وہ بیٹے کا نام شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرا بہت شکر ہے، لیکن بیٹے کا نام کیا رکھ دیتا ہے؟ پیرا دیتا۔ کیا خیال ہے؟ دیا کس نے؟ اللہ نے دیا ہے، اور نام کیا رکھ دیا؟ پیرا دیتا۔ تو پھر یہ شکر تو نہ ہوا نا کہ غیر اللہ کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھ لینا۔ اور پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بہت شکر اللہ تعالیٰ کا، اور اس میں دیکھتا نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کیا خیال ہے؟ سود لے لے کے اس نے مال جمع کر لیا، اپنے بینک کو بھرا ہوا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ رشوت لیتا ہے، حرام ذریعے سے مال کو کماتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ تیرا بہت شکر ہے۔ تو یہ عملاً شکر ادا نہیں کر رہا، کیونکہ سود لے کر یہ تو اللہ سے جنگ ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعلان جنگ ہے، اس کو سن کر بھی پھر بھی سود کھاتا ہے، گھر میں بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، رشوت لیتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے فضل ربی ہے یہ سب کچھ۔ تو شکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان زبان سے صرف یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ سے تیرا شکر ہے الحمدللہ، اور اس کے اعمال جو ہیں وہ سارے اس کے برعکس ہوں۔ تو شکر کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے بھی شکر اور عملاً بھی شکر ادا کیا جائے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو جائز استعمال کیا جائے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت مال سے نوازا، بہت زیادہ دولت ہے، تو وہ اس دولت کو فحاشی اور عریانی کے کام پہ لگاتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے نام پر جب چاہے جیسے خرچ کرتا ہے، کوئی خیال نہیں کرتا کہ میں نے اس کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے، میں نے فقراء مساکین کا خیال رکھنا ہے۔ اور اب تو ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس کو کہا جائے کہ اس میں سے زکوٰۃ دے دو تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں زکوٰۃ کیوں ہے؟ زکوٰۃ کیوں دینی پڑتی ہے؟ حالانکہ یہ کیا ہے 2.5 ٹوٹل مال میں سے 2.5% صرف زکوٰۃ دینی ہے، لیکن وہ نہیں دے سکتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں دوں گا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مال میں نے خود سے لے لیا ہے، مجھے ملا ہے، میری محنت ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں اگر تم 2.5% نہیں دے سکتے تو اللہ تعالیٰ اگر تم سے یہ سارا ہی چھین لے تو پھر کیا کرو گے؟ جس نے تمہیں اتنا زیادہ مال دیا ہے اس میں سے صرف 2.5 دینا تمہارے لیے مشکل ہے۔ تو شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کا استعمال بھی صحیح کیا جائے، تو یہ شکر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صبر اور صلاۃ اور دعا، نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو۔ اور اس سے اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے شہداء کو مردہ کہنے کی ممانعت۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آزمائش لازمی، صبر کرنے والے کامیاب، اور صابرین کے مصیبت کے وقت کے کلمات، یہ سب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، تم مدد طلب کرو، بالصبر، صبر سے، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ذکر اور شکر، تو ذکر اور شکر کے ساتھ صبر اور نماز کی تعلیم بھی دی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور پھر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ذکر بھی کرنا ہے، شکر بھی اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے، اور صبر بھی کرنا ہے، اور نماز بھی ادا کرنی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیونکہ احکام شریعت پر عمل کرنے میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں اور مصائب، ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور وہ برداشت کیسے ہوں گے؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ نماز پر ہمیشگی ان مشکلات کا مقابلہ کرنے میں معاون ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور یہ صرف اسی کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا سارا کام ہی خیر ہے، اور یہ چیز کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔
کہ جب اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے خیر ہے، اور اگر تکلیف پہنچے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب کوئی نعمت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے تو شکر، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، تو اس پر بھی اس کو اجر مل جاتا ہے، اور یہ کسی اور کے لیے نہیں، یہ صرف مومن کے لیے۔ تو اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جب بیت اللہ کو قبلہ قرار دے کر اپنی نعمت تمام کی اور اپنے آخری رسول کو بھیج دیا، یہ بھی نعمت ہے، نعمت کو تمام کر دیا، تو اپنے ذکر اور شکر کا حکم دیا، اور اس آیت میں مصیبتوں کے آنے پر صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مراد کیا ہے؟ کہ جیسے اللہ کا ساتھ مل جائے، جسے اللہ کا ساتھ مل جائے تو اسے کوئی غم نہیں ہوتا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابوبکر آپ پریشان نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور نہ تم کہو، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، لِمَنْ يُقْتَلُ، جس کو قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم اس کی سمجھ نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ یقیناً ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، خوف بھی ہوگا، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آج خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ جب ان کو آزمایا جائے گا، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مال کی کمی ہے، کبھی جانیں کم ہو رہی ہیں، کبھی پھل کم ہیں، تو اس پر صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، وہ لوگ، الذین وہ، اذا اصابتهم، جب پہنچتی ہے ان کو، مصیبت، کوئی مصیبت، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم، للہ، اللہ کے لیے ہیں، وانا، اور بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ تو ان آیات میں، پہلی آیت کے بارے میں تو ہم بتا چکے، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس میں صبر اور نماز کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، تو ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا۔ اب ذکر کا حکم، پھر شکر کا حکم، پھر صبر کا حکم، پھر نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے مومنین کو دیا، تو اس کے ساتھ کیا تھا؟ جب دین پر انسان عمل کرتا ہے، احکام شریعت پر عمل کرتا ہے، تو پھر مصیبتیں آتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، اور مصیبتوں میں یہ مصیبت بھی آتی ہے کہ کبھی انسان کی جان چلی جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کے راستے میں وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، کیونکہ یہ جان اللہ نے دے دی، اللہ نے دی ہے، تو اگر اس کو اللہ کے راستے میں پیش کر دیا جائے تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو اس نے جان کی قربانی لگا دی، جان کو پیش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ یہ اس کی جان چلی گی تو یہ دنیاوی نعمتیں جو اس کے پاس تھی ان سے محروم ہو گیا ہے، اب اس کی دنیا میں زندگی نہیں ہے تو اس کو نعمتیں بھی نہیں ملیں گی، اس نے تو اپنی زندگی ہی ختم کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو اس کو تم نے اپنی زبان سے مردہ بھی نہیں کہنا، جیسے
عام شخص اگر فوت ہوتا ہے تو اس کی یہ زندگی ختم ہوگی، اس سے نعمتیں چھن گی، تو شہید کا بھی ایسے ہی ہوگا؟ نہیں، یہ اس میں اس کی فضیلت ہے۔ اب اس بات کو تو سب لوگ جانتے ہیں کہ جو بھی فوت ہوتا ہے اس کے بعد اس کی ایک اور زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ برزخ کی زندگی۔ یہ ہر میت کو نصیب ہوتی ہے، احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ حتیٰ کہ کوئی بھی انسان اگر کافر بھی ہے تو اس سے بھی قبر میں سوال ہوگا، اس کو زندگی ملے گی۔ مومن ہے، اس سے بھی سوال ہوں گے، لیکن مومن کے لیے خوشخبریاں ہوں گی اور اس کی قبر جنت کا باغیچہ بن جائے گی۔ تو اس میں تمام کے لیے وہ زندگی موجود ہے، برزخ کی زندگی موجود ہے، لیکن شہداء کی زندگی ان سے اعلیٰ ہے، اس کا ایک خاص مقام ہے۔ تو اس لیے ان کے لیے اسپیشل اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں شعور نہیں ہے کہ وہ زندگی کیسی ہے۔ وہ زندگی دنیاوی زندگی کی طرح کی زندگی نہیں ہے کہ جس میں انسان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، جس میں نکاح بھی کرتا ہے اور اس کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ دنیاوی زندگی میں جو ہے اس کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے، کمانا بھی پڑتا ہے۔ دنیاوی زندگی کی طرح وہ زندگی نہیں ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے۔ لیکن انسان اس زندگی کی پوری کیفیت کو نہیں جان سکتا، کیونکہ اس کا جو علم ہے وہ لیمیٹڈ ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم ہے انلیمیٹڈ، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ اللہ کے علم میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹا سا دماغ دیا، اور ہمارا جو دماغ ہے اس کے مطابق جو علم ہمیں عطا کیا وہ بھی بہت کم ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ شہداء کی زندگی کیسی ہے۔ تو برزخ کی زندگی سب کے لیے ہے، شہداء کی زندگی اس کی زیادہ فضیلت ہے، ان کے زیادہ مقامات ہیں، ان کے درجات زیادہ ہیں، اور ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کی جو برزخی زندگی ہے وہ اس سے بھی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو جہاد میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ جان کا چلا جانا۔ تو اس پر صبر کی تلقین کی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر جان بھی چلی جائے تو تم نے ان کو، ایک تو یہ بات ہے کہ ان کو مردے نہیں کہنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے اس پر صبر کرنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور پھر یہاں پر عام مومنین کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے آگاہ کیا کہ مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو اذیت پہنچے۔ جان کا چلے جانا یہ بھی مصیبت ہے، اور اس کے علاوہ جس چیز سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ مصیبت ہے، وہ خواہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، تھوڑی سی بھی مصیبت ہو وہ بھی مصیبت ہے۔ اگر بھوک ہے اور کچھ مل نہیں رہا، فاقہ ہے تو یہ بھی مصیبت ہے، خوف ہے، امن نہیں ہے تو یہ بھی مصیبت ہے، اور مال کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ بھی غربت ہے، تو یہ بھی مصیبت ہے، اور جانیں کم ہو جاتی ہیں، فوت ہو جاتے ہیں لوگ تو یہ بھی مصیبت ہے، پھلوں کی کمی ہو یہ بھی مصیبت ہے۔ لیکن یہ مصیبتیں کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے عذاب بھی ہوتی ہیں، لیکن اس پر جو مومن ہے اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص، تم میں سے کوئی شخص جو صبح کرے آمنن فی سربہ، اپنے گھر میں پر امن رہ رہا ہو، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو اور رہائش بھی اس کو میسر ہو، خوف بھی نہ ہو، رہائش بھی میسر ہو، اور وقوت یومی، اور ایک دن کا کھانا بھی ہو، تو فرمایا کہ گویا کہ اس نے پوری دنیا کو جمع کر لیا ہے، یعنی وہ غنی شخص ہے۔ تو جب ان میں سے کوئی چیز کم ہوتی ہے تو پھر انسان کو کیا آتی ہے؟ مصیبت آتی ہے، خوف ہے، دشمن کا خوف ہے، یہی مصیبت ہے، اور بھوک ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، یہ مصیبت ہے، مال کی کمی ہے، یا جان چلی جاتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو یہ بھی مصیبت ہے۔ لیکن ان مصیبتوں میں کرنا کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اور صبر کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، واویلا نہ کرے، شکوہ اور شکایت نہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ شکوہ شکایت کر کے اللہ تعالیٰ تو نے چھین لیا ہم سے چھیننا تھا، ہمیں ہی بھوکا رکھنا تھا، ہمیں ہی مصیبت میں مبتلا کرنا تھا، ہمارے ہی بندوں کو تو نے اٹھا لینا تھا، ہمارے ہی بندوں کو فوت کرنا تھا، نعوذ باللہ۔ ایسا شکوہ اور شکایت نہیں کرنا، اگر یہ کر لیا پھر صبر نہیں ہے۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ صبر کیا ہے؟ ان دا صدمت الاولی، جب انسان کو صدمہ پہنچا اس وقت کنٹرول کر لے اپنے آپ کو، اس وقت صبر میں رہے، اور پھر یہ جملہ دل سے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے کہ جب پہلی دفعہ انسان کو مصیبت پہنچی اسی وقت صبر کر لے۔ اور پھر اگر آپ اس جملے پر غور کریں کہ کتنا بہترین جملہ اللہ تعالی نے عطا کیا ہے، اس سے انسان کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، صبر کی توفیق ملتی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میرا مالک وہ رب ہے، اس مالک نے مجھے عطا کیا ہے، اور مالک نے وہ چیز مجھ سے واپس لے لی تو میرا اس میں اختیار ہی نہیں ہے۔ اگر بیٹا فوت ہو گیا تو اللہ نے دیا تھا، اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ کوئی بھی رشتہ دار فوت ہو گیا تو یہ ہم سب کا مالک وہ رب ہے، اس نے ایک مدت کے لیے، ایک وقت کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، جس کا وقت پورا ہو گیا اس کو واپس لے لیا۔ اگر آپ کے پاس کوئی شخص امانت رکھتا ہے اور آپ سے واپس لے لیتا ہے تو آپ کو اس میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ امانت تھی بھائی، اس کی چیز ہے، اس نے واپس لے لی۔ تو یہی اس جملے کا مطلب ہے، اس کو صرف زبان سے نہیں ادا کرنا بلکہ دل سے سمجھ کے ادا کرنا ہے۔ انا للہ، کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور یہ کوئی بھی مصیبت ہو، لازمی نہیں ہے کوئی شخص فوت ہو اس وقت ہی پڑھنا ہے، کوئی بھی مصیبت آ جائے اس وقت آپ یہ جملہ ادا کر سکتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ جی تو ایک حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ کلمہ کہے کہ جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، یعنی یہ دعا پڑھے، تو اللہ تعالی اس کو اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہماری ملکیت، ہم اللہ کی ملکیت میں تھے، ہمارا مالک وہ اللہ ہے، اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا کہے؟ اللہم اجرنی، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی، ایسے پڑھ لیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ تعالیٰ تو میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کی جگہ اس سے بہتر عطا فرما۔ اب جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ مسلمانوں میں ابو سلمہ سے بہتر کوئی نہیں، ابو سلمہ سے بہتر کوئی نہیں ہے، یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، اور پھر میں نے یہ مذکورہ بالا کلمہ کہہ لیا، اللہ کے رسول کا فرمان بھی تھا، اور ذہن میں یہ تھا کہ مسلمانوں میں ابو سلمہ سے بہتر تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کا یہ فرمان، اس پر یقین تھا کہ جو مصیبت میں یہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر یہ کہے گا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا کریں گے۔ تو کہنے لگی کہ میں نے یہ کہہ دیا، لیکن میں یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ میرے نزدیک ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر تو مسلمانوں میں کوئی نہیں۔ پھر کچھ وقت گزرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیج دیا، تو اب ام سلمہ ام المومنین بن گئی۔ تو فرمایا کہ پھر مجھے یہ یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے یہ سچا فرمان ہے، کہ جو مصیبت کے وقت یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا کرتے ہیں۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، جی یہ پڑھ لیا ہم نے۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔
جی یہ سوال کا جواب دے دیں آپ، اور پھر آج کے سبق کی آخری آیت ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ آپ سنیں گے۔ تو سوال آپ سے یہ کیا گیا ہے کہ ذکر کا معنی کیا ہے۔ ٹوٹل میرے خیال میں آپ کے لیے ہم نے 6 سوال تیار کیے تھے، اور شاید یہ تیسرا سوال ہے یا چوتھا ہے، تو بہرحال 2 سوال شاید باقی ہیں۔ تو ذکر کا معنی آپ کو بتایا تھا، تو شاید سب لوگوں نے صحیح جواب دے دیا ہے۔ ذکر کا معنی ہے یاد کرنا۔ ذکر کا معنی کیا ہے؟ یاد کرنا۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ جی تو تقریباً سب لوگوں نے اس کا جواب صحیح دیا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سوال تھا وہ بھی شیئر کر دیا جائے، میرے خیال میں وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ یس جی یہ سوال آپ کی طرف لانچ کیا گیا ہے، اور شاید میں اس کی وضاحت نہیں کر سکا۔ تو سوال یہ تھا کہ قبلے کی تبدیلی کب ہوئی؟ تو اس کا جواب میں نے بیان نہیں کیا، بیان کرنا تھا لیکن بیان نہیں کر سکا۔ تو بہرحال آپ لوگ گیس کریں، اور جو درست جواب ہوگا میں وہ آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ قبلے کی تبدیلی کب ہوئی؟ جی تو اس کا درست جواب جو 67% لوگوں نے درست جواب دیا ہے، رجب یا شعبان 2 ہجری میں قبلے کی تبدیلی ہوئی۔ تو تحویل قبلہ کے بعد پھر آگے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر شکر کا حکم دیا، پھر صبر کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ہی کیا کہا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، ان کو مردہ نہ کہو۔ تو چونکہ شعبان 2 ہجری میں یا رجب میں قبلے کی تحویل کا حکم ہوا تھا، اور اس کے بعد رمضان میں غزوہ ہوا تھا۔ اس غزوے کا نام کیا تھا؟ غزوہ بدر۔ 2 ہجری میں رمضان میں کیا ہوا تھا؟ غزوہ بدر ہوا تھا۔ تو اس میں مسلمانوں کے کچھ لوگ شہید بھی ہوئے تھے، تو اس لیے ساتھ یہ بتا دیا کہ جو شہید ہو جائیں ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا۔ اور پھر اگر ایسی مصیبتیں آتی ہیں دین اسلام کے لیے، جب تم قربانیاں پیش کرتے ہو تو اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ تو یہ آیات کا آپس میں ربط ہے کہ شعبان میں قبلے کی تحویل، اور اس کے بعد چونکہ جہاد کا حکم تھا اور پھر اس میں شہادتیں ہوئی، تو اس پر مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی، اور شہداء کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا شعور تم نہیں رکھتے۔ تو اس کا درست جواب کیا تھا؟ رجب یا شعبان 2 ہجری میں تحویل قبلہ کی تبدیلی ہوئی۔ جی تو اکثر لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے۔ جی اب ہم چلتے ہیں، ایک سوال شاید آپ کا باقی ہے، اور ایک سوال ہوگا اس آیت کے بعد، اور یہ ہمارے سبق کی آخری آیت ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اولئک یہی ہیں وہ لوگ، علیہم ان پر، صلوات من ربہم صلوات ہیں ان کے رب کی طرف سے۔ صلوات یہ ایسے بھی بعض لوگ استعمال کرتے ہیں، تو صلوات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہربانیاں ہیں، رحمت ہے۔ صلوات مہربانیاں ہیں ان پر، ان کے رب کی طرف سے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک اور یہی ہیں وہ، ہم المہتدون جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔
تو صابرین پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہے، اور یہی ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا تھا کہ تم صبر کرو، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اس کے بعد آخری آیت جو 156 ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت، تو اس میں کیا فرمایا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور اس سے پچھلی آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ وبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو فرمایا کہ جب مصیبت آ جائے تو تم نے زبان سے شکوہ اور شکایت نہیں کرنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور جو شخص حقیقی معنوں میں صبر کر لیتا ہے تو اس کو انعام کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات، ان کے لیے 3 انعام ہیں۔ کتنے انعام ہیں؟ 3 انعام ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، رب کی طرف سے ان پر مہربانیاں ہوں گی، ورحمت، اور دوسرا انعام کیا ہے؟ رحمت کے مستحق ہوں گے، واولئک هم المہتدون، اور فرمایا کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ہدایت کی سند بھی ان کو مل گئی ہے۔ تو ہدایت یافتہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں مصائب پر صبر کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آخری سوال بہت ہی آسان سوال ہے، اس سوال کو بھی لانچ کر دیا جائے، آپ لوگ اس کا جواب دیں، اور اس کے بعد اگر سبق کے متعلق کسی کا سوال ہے تو 10 منٹ تک آپ لوگ سوال کر سکیں گے۔ جی، اس سوال کا جواب دے دیں، پھر ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔